صابر. اور بند کرنے لیے کون کہا تھا؟ وہ بزرگ کہا کہ تم بند کرو. جیسے انہوں نے آنکھ کھولی تو دیکھا ایک ٹفن میں کے برتن میں جو چیزیں کھانے کی ناشتے میں ہوتی تھی زمانے کے اعتبار سے بڑے حسن کے ساتھ وہاں پہ پڑوسی کے لیے کیا کر لیے کھانا. اب دیکھ کے تو ان کو اور خوف ہو گیا. میں تو ان کو مذاق میں کہا تھا، یہ واقعی ناشتہ منگا دی، واقعی پہنچے ہوئے بزرگ. پھر دوپہر میں کہا بھوک لگی کا حضور ایک بار دوپہر میں بھی آنکھ بند کروائیے نا میری. کروں بند؟ کہاں بند کروں. جیسے بند کر کھانا آ گیا. رات میں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ چل میں نے 2 بار کھانے منگائے تیرے لیے، اب رات میں تو منگا کے دکھا. تو بھی تو میری طرح نماز پڑھتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، تو بھی تو بزرگ ہی لگتا ہے، تو دکھا کھانا منگا کے. اب ان کی حالت خراب. 2 ٹائم ناشتہ اور دوپہر تو انہوں نے ان کے منگانے سے کھانا کھا لیا. اور اب بھی جب کھانے کی باری آئی انہوں نے سوچا کہ اب میں کیا پڑھ کے بناؤں، کون سا منتر تھا، کون سی آیت تھی، کیا پڑھا تھا آپ نے، اور کیجیے گا جنرل. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے سب آپ بھی اپنی آنکھیں بند کیجیے. انہوں نے اب بزرگ کی آنکھیں بند کروا دی کہ آپ آنکھیں بند کیجیے. انہوں نے آنکھیں بند کر لی. آنکھیں بند کرنے کے بعد کہتا ہے اب آنکھ کھولیے. جیسے اس نے آنکھ کھولا تو ان سے زیادہ لذیذ کھانا وہاں پہ موجود تھا. اب وہ بھی ڈر گیا نا کہ میں تو سوچا کہ یہ نہیں ہے ولی، میں ہی صرف اللہ کا ولی ہوں، یہ بزرگ نہیں، میں ہی صرف بزرگ ہوں، مگر یہ واقعی کھانا منگا دیا. اب دونوں ٹھہرے بزرگ. اب پہلے والے سے کو گھبراہٹ ہو گئی. انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا توڑ کے بنائے کھانا، کون سی دعائیں آپ نے پڑھی؟ کہا پہلے تو آپ منگائے تھے، آپ بتائیے کہ آپ نے کیا پڑھی تھی. تم بتاؤ ہم تو بتاتے ہیں. کہ حضور میں کیا، مجھے تو کوئی منتر یاد نہیں تھا، ایسا کوئی دعا ایسی نہیں تھی جو میں کھانا منگا سکتا. میں نے آپ کی آنکھیں بند کروائی اور اللہ سے میں نے یہ کہا، اے اللہ وہ بزرگ جو بول کے منگائے تھے نا اسی کے صدقے میں کھانا دے. بس اتنی سی بات میں نے کہا، مطلب جیسی نیت امام کی ویسی نیت میری. اللہ اکبر. جو نیت امام صاحب کی نیت میری. اللہ اکبر. وہی والی بات. حضور میں نے الگ سے کچھ نہیں پڑھا، میں نے صرف یہ کہا تھا کہ جو آپ اے اللہ تو اس بزرگ کے صدقے میں جو انہوں نے پڑھا تھا انہی جملوں اور انہی دعاؤں کے صدقے میں تو مجھے بھی کھانا عطا فرما دے. تو اللہ نے دے دیا. اب آپ بتائیے حضرت کہ آپ نے کیا پڑھا تھا، اب آپ کو اسپشٹ کرنا ہوگا. تو حضرت نے فرمایا کہ میں کچھ پڑھا نہیں تھا، میں تو صرف اللہ سے یہ کہا تھا، یا اللہ میں نے سنا ہے بغداد میں ایک بزرگ غوث اعظم کی بارگاہ میں 25 سال سے مہمانوں کی خدمت کر رہا ہے. یا اللہ اس بزرگ جو مہمانوں کی جوتیاں سیدھی کر رہا ہے، غوث پاک اسے بہت قبول فرما لیے ہیں، غوث پاک کی بارگاہ کا مقبول شخص ہے، وہ ان کی ولایت و بزرگی میں کوئی شک نہیں ہے. یا اللہ تجھے اسی بزرگ کا واسطہ ہے، تو مجھے ناشتہ دے دے. تو اللہ نے ناشتہ دیا. میں نے کہا دوپہر کا کھانا دے دے. اللہ نے دوپہر کا کھانا دیا. میں نے الگ سے کوئی آیت نہیں پڑھی، میں نے کوئی منتر نہیں پڑھا، میں نے کوئی وظیفہ نہیں پڑھا، میں نے کوئی کام نہیں کیا. میں صرف اسی بزرگ کو واسطہ بنا کر اللہ سے ناشتہ مانگ لیا، دوپہر کا کھانا مانگ لیا. جوان میں آ کر سامنے والا بزرگ کہتا ہے، سرکار آپ جس غوث پاک کی بارگاہ کے خادم کی بات کر رہے ہیں یہ بندہ کوئی اور نہیں، یہ وہی بندہ ہے جو غوث اعظم کی بارگاہ کا خادم. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یعنی اگر ولی کی بارگاہ میں کوئی رہ جائے اپنی زندگی ختم کر دے تو اللہ کے ولی کی بارگاہ میں خدمت گزاری کے صدقے میں اللہ اسے مقبول فرما دیتا ہے اور ان کے صدقے سے اللہ دوسروں کی دعائیں قبول فرماتا ہے. اب کیا مزے کی بات تو اب سنیے نا. زیارت مدینہ کیا وہی جا کے خدمت کریں گے؟ لوگوں کی مسافروں کی ہی خدمت کرنی ہے، راہگیروں کی خدمت کرنی ہے تو مدینے میں کریں گے. وہ بڑی بارگاہ ہے، وہیں سے میں جس غوث پاک کی بارگاہ میں تھا
میرے لیے یہی بارگاہ بڑی بارگاہ تھی، کیونکہ یہاں میں نے جو ایام گزارے اس کے صدقے میں اللہ تو کسی اور کو ولی بنا رہا ہے، تو میرا مرتبہ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ بھی اچھے لوگوں کے قریب بیٹھیں، ان کی صحبت میں رہیں، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ آپ کو قبول فرماتا ہے. جتنی دیر اولیاء و صالحین علماء و حفاظ قرآن کی بارگاہ میں آپ بیٹھیں گے، یقیناً اتنی دیر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ شرارت نہیں کریں گے، آنکھوں سے، دل دماغ سے، خیالات سے، ہر طرح سے آپ محفوظ رہیں گے. آپ اس سے صابری کہتے ہیں آپ لوگ، اس سے صابری کا نام سے مشہور ہے. ایسا کچھ لکھے ہیں. اب بالکل باضابطگی لائے اس میں، کسی بھی چیز میں باضابطہ. بھیا اللہ کے ولی کی پہچان ہے، وہ حافظ تھے، عالم تھے، پیر تھے. اب کیا چاہیے ان کے لیے کرامت؟ اس زمانے میں لوگوں نے پڑھائی نہیں کی، وہ زمانے میں حافظ قرآن بن گئے، یہ تو کرامت ان کی. سبحان اللہ. انہوں نے اللہ کے کلام کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ مزید بتانے کی ضرورت نہیں ہے کچھ. شاگرد پیدا کیے، کتنے لوگ آپ سے مستفید ہو گئے، کتنے لوگ کامیاب ہو گئے، کہاں کہاں پڑھا رہے آپ کے شاگرد، یہی تو کرامت تھی. اس لیے آپ باضابطگی لائیں، عرس میں قاعدے سے، عرس مقدس جس طرح سے آپ چھاپتے ہیں اشتہارات اپنے اعتبار سے کریں، اس میں کوئی ڈرنے شرمانے کی ضرورت نہیں. بغیر مزار، بغیر آدمی کے مزار بن گیا اور اس میں فاتحہ ہو رہے ہیں، اس میں مذہب پہ چادریں چڑھ رہی ہیں، اس سے ہو رہے ہیں، ٹیکا آ رہے ہیں، بڑے بڑے برانڈڈ بھی جا رہے ہیں، کوئی لیٹر نہیں اس میں. ایک عالم صاحب تھے، 14 مہینے کے بعد میں پچھلی بار ان کے اس میں گیا، ان کا بیٹا بھی آیا ہے ان کے گاؤں میں بادشاہی میں. آپ کے گئے جشن عیدوں نے بتایا مکھیا ہو کے سب گاؤں میں، ابھی لیٹسٹ بات ہے، لاک ڈاؤن کے بعد کی بات ہے. تو پانی بہتا ہوا پانی بالکل قبرستان سے ہو کے گزرا، جو کٹاؤ ہوتی ہے وہاں کی ندیوں میں بہت جاتا ہے، ندی کٹتے کٹتے قبرستان کے بغل میں آ گئی. تو حضرت نے خواب میں اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا مجھے یہاں سے اٹھاؤ، بہت جلد میں کٹنے والا ہوں، میری قبر کٹ جائے گی. 14 مہینے کے بعد، انتقال کے 14 مہینے کے بعد انہوں نے اس پر توجہ نہیں دی. خدا ایسے مزاج ہے. دوسری اور تیسری شام کو اللہ ہوا کہ قبرستان تک واقعی پانی گھس گیا. قبرستان کی آدھی حصے تک پانی گھسا اور آدھا حصہ کٹ رہا ہے. 2-4 لوگ گئے، ایک ساتھی کو لے کر دیکھ لیا کہ واقعی پیر حضرت کا دکھائی دے رہا ہے 14 مہینے کے بعد. اور میں نے ایک نہیں تقریباً بحیثیت عالم کہہ رہا ہوں، میں نے 10 لوگوں کے اس گاؤں کے خرافات ٹائپ کے جو لوگ تھے ان سے بھی میں نے پوچھا، جو اکثر بول دیتے ہیں، ان لوگوں نے بھی کہا. میں نے دیکھا 14 مہینے کے بعد ایک آدمی کی قبر جب کھودی گئی دوبارہ، اور جس میں مبارک کو گھر پہ لایا گیا دوبارہ واپس. گھر پہ لانے کے بعد بالکل اسی طرح کا آپ کا کفن سے جو گرد و غبار سے جو آلودگی آتی ہے، جو اسی کو وہی ہوا، باقی جسم کا ایک بال تک لوگوں نے کہا نہیں پڑا. 14 مہینے کے بعد اب بیچارہ انتقال کر گئے. اس کے بعد اب اس ہو رہا ہے جب لوگوں نے دیکھا کہ ان کا پاؤں سلامت ہے، جسم سلامت ہے، تو اب یہی رہ گیا کیا کہ ہم تمام علماء کی قبر کھود کے آپ کو دکھاتے رہیں تب آپ ولی مانیں گے؟ بولیے تو شروع کرتے ہیں. حضور ابو القانی کے پاس رکھتے ہیں. ارے بھیا مان لیجئے، میں نے تو دیکھا نہیں، میں اس سے پڑھا، ان پہ کتابیں آئی، کتاب پڑھا اور درجنوں علماء سے، لیڈران سے، اس گاؤں کے عام لوگوں سے. کٹیار بارسو علاقے میں کوئی گاؤں ہے، وہیں پہ یہ استھت ہے، ابھی مزار سے بھی. پھر گھر کے پاس قبر بنی، پھر لایا گیا، پھر باضابطگی اس میں آئی، اور پھر لوگ آئے، سب کی مدد میں پولیس والے آئے، سب ویڈیوگرافی سب کچھ ہوا. ایک عالم، ایک حافظ جو مسجد کا امام ہے، تو اس لیے آنکھ بند کر کے آپ ولی مان لیجیے. ہاں لیکن ایرے گیروں کو نہیں ماننا ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کا نظام ہی ہم کو روک دیتا ہے.
आला हजरत ने जिस तनाजुर में औलिया और सालिहीन के मज़ार पे जाने का हुक्म दिया है, आप जाएं अदब से पाँव के तरफ 2-4 हाथ, आप जिस तरह उनकी जिंदगी में आप उनकी इज्जत करते और अदब करते थे, उसी तरह कोशिश करें कि उनकी वफात के बाद भी आप उनकी खबर पे जाएं, फातिहा पढ़ें खुद उनके लिए और उनकी खिदमत के सदक़े में अल्लाह से फिर अपने लिए दुआ मांगें। ये तो तरीका है मज़ार पे हाजिर करने का। तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करूंगा कि ये सारी चीजें आपसे हमसे होंगी। तकरीब का चूंकि मेरा जहन आज नहीं बन सका था, कई महीने से मेरी तमन्ना थी कि एक मरतबा कम से कम ससमा फिर दोबारा मिल जाने का मौका मिले। हम लोग आते थे, थकाई मार के खिताब हो जाता था, यहाँ चले जाते थे, कोई काम की बातें जो अकीदे के एतबार से थी नहीं हो पा रही थी। आज मुझे मौका मिला, आज मैं फिर एक मरतबा आप तमाम नौजवानों से ये पैगाम दे रहा हूं, हमारी जिंदगी और आखिरत की तमाम कामयाबियों की जिम्मेदारी हमारे ईमान और अकीदे की जिम्मेदारी पे है। अगर ईमान सलामत है तो दुनिया सलामत है, अकीदा सलामत है तो हमारी दुनिया और आखिरत सलामत है। हम ईमान की हिफाजत करें, हम अपने अकीदे की हिफाजत करें, यही हम कामयाब, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। लाख बहकावे में कोई आके हमें बहकाना चाहे, लाख बहकाए, हम उनके बहकावे में ना आकर हम सिर्फ सरकार आला हजरत के फरामी को पढ़ ले। आला हजरत चूंकि एक रजवी पीर का नाम नहीं है, आप ये कहें हजरत मैं अशरफी हूँ, मैं आला हजरत को जो मानूं, मैं नक्शबंदी हूँ, मैं आला हजरत को जो मानूं, मैं बरकाती हूँ, मैं आला हजरत को जो मानूं। आला हजरत तो रजवी पीर थे, नहीं साहब, आला हजरत बहैसियत पीर आपकी तशरीह नहीं हुई, आप एक पीर की हैसियत से दुनिया में मुतारफ नहीं हुए। आपकी तशरीह, आपका चर्चा, आपकी खिदमत पीर रजवियत के पीर की हैसियत से नहीं, आपकी खिदमत एक मल्टीपल ब्रांडेड मुफ्ती, आलिम, मुहद्दिस, मुफक्किर की हैसियत से हुई। रज़वियों को भी आला हज़रत की जरूरत है, अशरफियों को भी आला हज़रत की जरूरत है, बरकातियों को भी आला हज़रत की जरूरत है। कौन सी खानका है जिस खानका के पीर पर है या गद्दे नशी पर, आज की जो गद्दे नशी हैं उन पर सरकार आला हज़रत का एहसान नहीं है। मैं बुजुर्गों की बातें नहीं करता, हमारे बुजुर्गों के एहसान सरकार आला हज़रत पे थे और सरकार आला हज़रत का एहसान उन बुजुर्गों के बच्चों पर है। अगर आला हज़रत नहीं होते, ये जो चादरों की कमाई खाई जा रही है ना, ये जो ये अगरबत्ती और मोमबत्ती के पैसे लिए जाते हैं मज़ारों पे, ये तक न होते। क्योंकि एक तहरीक चल पड़ी थी हिंदुस्तान में कि तोड़ो इन मज़ारों को, मज़ार पे जाना गलत, उर्स मनाना गलत, चादर चढ़ाना गलत, ये सारी चीजों को गलत और बिदअत कहकर लोग बिल्कुल तहरीक छेड़ दिए थे इसके। आला हज़रत चाहते तो आंख बंद करके उस जमाने में चूंकि आरास की बड़ी धूमधाम थी, अपने वालिद साहब को उर्स मना लेते। हुजूर मुफ्ती नकी अली खान एक आम मुसलमानों के कब्रिस्तान में लेटे हुए गए होंगे। सरकार आला हज़रत के वालिद मतलब मुफ्ती नकी अली खान उस जमाने के मुफ्ती थे, जिस जमाने का झोला छाप भी बड़ा वली बन के ब्रांडेड उनका उर्स बनता था। उस जमाने में आला हज़रत के वालिद मोहतरम की वफात के बाद आपने अपने वालिद मोहतरम का उर्स नहीं मनाया था, आपने अलग से सेपरेट उनका उनकी खबर बनाकर मज़ार नहीं बनाया था। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि आपके पास वो काम के लिए फुर्सत ही नहीं थी। सुभान अल्लाह। आप चाहते तो उस जमाने में उर्स मनाकर लाखों पैसे कमा सकते थे, लाखों रुपया। क्योंकि एक बेटा मुफ्ती है, उनका बाप मुफ्ती है, उनका बाप हाफिज कुरान है, कई नस्लों से हाफिज आलिम पैदा हो रहे हैं, फिर आने वाली नस्लें भी तैयार है उसके लिए। तो आला हज़रत की वालिद मोहतरम मुफ्ती नकी अली खान का उर्स शानदार उर्स बन सकता था। आला हज़रत ने ये नहीं सोचा कि मैं अपने अब्बा का उर्स मनाऊं, बल्कि आपने कलम उठाया, आपने अपने वालिद के उर्स न मनाकर हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान से बाहर हमारे दूसरे बुजुर्गों के मज़ारात पर जो हाजिरी को शिर्क और बिदअत के फतवे दिए जा रहे थे, आपने उनका दंदान शिकन जवाब देने के लिए अपना कलम उठाया, ताकि आपकी कोशिश रही कि मैं अगर जवाब दूंगा तो इसके जवाब की बुनियाद पर एक ही जवाब नहीं ये होगा कि मैं अपने अब्बा का उर्स नहीं मना पाया, कोई दिक्कत की बात नहीं, मगर मेरे फतवे से, मेरी किताब से, मेरी तहरीर से, मेरे मज़ामीन से, मेरी खिदमत से, मेरे जवाब से इतना तो होगा कि क़यामत तक उस मनाने वाले को एक जवाब मिल जाएगा, उस मनाने वाले को पैगाम मिल जाएगा, उस मनाने वाले को हथियार मिल जाएगा, उस मनाने वाले को वेपन मिलेगा।
گا, مزار پہ حاضری دینے والے کو ایک جواب مل جائے گا. اس لیے اعلیٰ حضرت نے اپنے والد کے مزار کو نہیں دیکھا, بلکہ ہندوستان اور دنیا بھر میں اولیاء و صالحین جو لیتے ہیں ان کے مزارات کی عظمتوں کو بچانے کے لیے آپ نے تحریریں لکھی, آپ نے کتابیں لکھی, آپ نے فتاوے لکھے, آپ نے جوابات دیے. یہی جواب آپ کی سب سے بڑی کرامت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک. یہ نہ کوئی کہے کہ اعلیٰ حضرت نے کیوں نہیں اپنا اپنا کلچر بنایا, کیوں ایک عام مسلمانوں کے قبرستان میں آپ لیٹے ہوئے ہیں. مفتی نقی خان علی رحمہ, جس کا جواب نہیں ہے. اعلیٰ حضرت چاہتے تو یہ کام کیسے ہوتا, کیسے آج ہم بولتے ہیں کہ 1000 سے زیادہ کتاب آپ لکھتی ہے, کیسے بولتے ہیں ہم 1000 سے زیادہ کتاب پوری زندگی میں آج کل کے عالم پڑھ نہیں پاتے, دوسرے کی لکھی کتاب 1000 تو دور کی بات ہے, 100 نہیں پہنچ پاتی کتابیں, 10 کتابیں چھوڑ دی جائے. اب تو سب کتابیں سب گوگل بابا سے پوچھ لیتے ہیں. اور ہم لوگ پھنس جاتے ہیں آج کل. نوجوان کیا کرتا ہے, گوگل پہ پوچھتا ہے, جواب آتا ہے, پھر ہم لوگ کو فون لگاتا ہے. بہت مشکل ہے. دیکھیں شاید ہی کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ جو سوال صرف اپنے نالج کے اضافے کے لیے کرتا ہے, ایک سوال کو پہلے 3-4 ماحولوں سے پوچھتا ہے. اگر جواب میچ کیا تو فون کر دے گا, جواب میچ نہیں کیا تو بولا وہ مولانا صاحب ایسا کہہ رہے تھے, اس کا مطلب اس نے کبھی کہا. اور جب یہ 4 مولانا سے تھک جائے گا, سب سے پہلے تو انہوں نے گوگل بابا جو مولانا نام لے رہا ہوں ان سے پوچھا تھا, کروم سے. تو ساری کتابیں وہیں موجود رہتی, پھٹافٹ جواب, پھٹافٹ سوال, پھٹافٹ یہی زمانہ ہے سب کچھ. اس نے برکتیں چھین لی ہمارے سماج کی, مطالعے کی برکت ہے, بچوں سے برکتیں چھین لی. بہت یہ خوف ڈرنے کی بات ہے بھائی. ہمارے بچے جب کتاب نہیں پڑھ رہے ہیں, یہ ڈیجیٹلی کتنی کیا پڑھیں گے, ان کا دماغ کمزور ہو رہا ہے, ان کی آنکھیں کمزور ہو رہی ہے, ان کی سوچ کمزور ہو رہی ہے. اس لیے اپنے بچوں کو موبائل سے ابھی سے دور رکھیے. اگر بچپن میں موبائل کی لت ان کو لگ گئی, لاکھ مہنگی کتابیں آپ لے کے دے دیں گے پھر بھی نہیں پڑھ پائیں گے. یہ کتاب میں نے اپنے بچے کے لیے میں مارکیٹ گیا تو اس نے کہا 7,000 کی. ڈرنے کی بات ہے, 7,000 کی کتاب. بچہ کتنا بڑا ہے, 7 کا ہے, دیکھ لے گا. وہ LKG کا ہے, LKG کے بچے کی ایک کتاب 7,000 کی. میں نے کہا اس میں کیا ہے, ہم تو 7,000 میں پورے عالم بن رہے ہیں. پورا اور یہ کتاب ہے. میں نے کھولا, اے پہ ہاتھ رکھا تو بولا اے, خود سے بول رہا تھا. بی پہ انگلی رکھا تو بول رہا ہے بی. یعنی بچوں کو یہ پتا, بچوں کو پڑھنا بھی نہیں ہے, وہ خود بولے گا. مطلب اس قدر کمزوری آ گئی اب ہم لوگوں کے بچوں میں. یہ لوگ دلوا رہے ہیں, پڑھنے کی ضرورت نہیں, وہ انگلی رکھتا جائے گا, وہ خود ریڈنگ کر رہا ہے. اے بی بی سی. یہ کیوں ڈیجیٹلی مائنڈ ہو گئے لوگ, اب کتابوں سے شغف نہیں رکھتے. اگر ایسا ہی ہو گیا تو حالات بہت بدتر ہو جائیں گے. اس لیے آپ لوگ کتابیں پڑھیں, اسٹڈی کریں, کوشش کریں کہ کم سے کم سوتے وقت ایک پڑھنا ہی پڑھیں, کوئی بھی کتاب پڑھیں. شروع میں اگر آپ کو اسلامی کتاب پڑھنے کی طبیعت نہیں ہوتی ہے تو چٹکلے کی کتاب پڑھ لیں. عادت تو بنا رہے, کچھ تو پڑھیں. اگر آپ پڑھیں گے, پڑھنے سے ذہن کی مضبوطی کی ایک وجہ مطالعہ کرنا ہوگا. اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ بہت وسیع بھی ہوگا, کبھی بھی ہوگا. لوگ بولتے ہیں ہمارا ذہن کام نہیں کر رہا, دماغ نہیں کام کر رہا ہے. کیسے نہیں کام کرتا؟ آپ کا دماغ آپ کا موبائل چاٹ دیا ہے, آپ کا دماغ آپ کا موبائل چاٹ دیا, آپ کی آنکھ کمزور ہو گئی ہے, اس وجہ سے دماغ نہیں کام کرتا. اس کو چھوڑیے, تمام جانکاریاں آپ کے موبائل میں نہیں, آپ کی کتابوں میں ہے. اگر موبائل, انٹرنیٹ, یوٹیوب, فیس بک, ٹویٹر, گوگل, کروم براؤزر, یہ ساری چیزیں اگر نالج کے اضافے کے لیے ضروری ہوتا تو آئنسٹائن کبھی سائنٹسٹ نہیں بنتا, نیوٹن کبھی سائنٹسٹ نہیں بنتا, گیلیلیو کبھی سائنٹسٹ نہیں بنتا, کیونکہ ان کے زمانے میں موبائل تھا ہی نہیں. تو جن لوگوں نے موبائل اور کمپیوٹر کے آوشکار کیے, انٹرنیٹ دیا, سوشل میڈیا دیا, جنہوں نے گوگل بنایا, جنہوں نے یوٹیوب دیا, وہ خود موبائل نہیں دیکھتا ہے. اور ہم بنے ان لوگوں نے ہماری زندگی خرخور کر دیا ہم لوگوں نے. اس لیے آپ کو گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو موبائل کی دنیا سے الگ رکھیں. ایک اور چیز, موبائل کی خرابی اور بھی ہے, بڑے سلیقے اور سنجیدگی سے میں کہہ رہا ہوں. بچوں کو اگر موبائل کی لت لگ جاتی ہے تو اس کا دشپرنام یہ بھی ہے, آگے 18 سال کے ایج کے بعد ہمارے بچے کچھ زیادہ ہی آزاد ہو جاتے ہیں.
کچھ تو 18 سال سے پہلے ہی آزادی کیا محسوس کرنے لگتے ہیں، اور اس کا پرنام کیا نکلتا ہے؟ ہمارے بچے دلیل دیتے ہیں، ابا میں ان سے شادی کروں گی، ابا میں ان سے شادی کروں گا، ابا یہ لڑکا میرا سپنوں کا شہزادہ، وہ لڑکی میری فرینڈ ہے۔ یہ ہمارے سماج میں جو کرکٹ ہو رہا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ موبائل ہے۔ آپ موبائل کے استعمال پر گھر میں پابندی لگا دیجیے، کیوں نہیں مانیں گے بچے؟ ایک عام طور پہ لوگ بولتے ہیں حضرت آپ جو کہہ رہے ہیں بڑا مشکل ہے۔ کیسے مشکل ہے؟ آپ اپنے بچوں کا کھانا بند کر دیں گے تو نہیں کھائے گا، ناشتہ کی اجازت نہیں دیں گے تو مزاج نہیں گھر میں ناشتہ کر لے۔ عید میں آپ جو کپڑے لا کے دیے تھے وہی پہنا تھا نا، وہ پہلا سے لا کے لایا تھا۔ ارے بولیے نا، جو جوتا آپ لاتے مارکیٹ سے خرید کے وہی جوتا پہنتا، تو اس کو پیدا آپ نے کیا۔ اچھا نام آپ نے رکھا اسلم، بچہ ضد کرتا ہے کیا نام اسلم کر دیے، ہمارا نام بدلیے، کہتا کبھی؟ تو بچے بچپنے میں آپ جو جس طریقے سے آپ اس کی تربیت چاہ رہے ہیں اسی تربیت کے سانچے میں وہ ڈھل رہا ہے۔ تو سب کچھ آپ نے کی، پیدائش آپ کے ذریعے سے، اس کی تربیت آپ سے، کھانے پینے کی ذمہ داری آپ کی، پڑھانے کی ذمہ داری آپ کی۔ تو جب ساری چیزیں آپ کے حوالے ہیں تو بچوں کی تربیت میں موبائل کے استعمال سے ان کو دور کرنا، یہ آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ آپ کے بچے نہیں مانیں گے؟ 100% مانیں گے۔ آپ بحیثیت گارڈین ان کو منوا کے تو دیکھیے، مانیں گے کیوں نہیں کہ آپ کے بچے موبائل کے استعمال کریں؟ ایک دن، صرف ایک دن قاعدے سے جو گارجن اپنی طاقت کا اور اپنے لاٹھی کا استعمال کرے، نبی نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ، anyone who sees any types of disease in the society، پھر سماج کا کوئی بھی جب بھی کبھی سماج میں کسی طرح کے خرافات کو دیکھے تو سرکار کیا فرماتے ہیں؟ he must change that evil by the power of his hand۔ وہ اپنے ہاتھ کی طاقت کو استعمال کرے، یعنی باپ بیٹے کو دیکھے تو مارے، ماں بیٹی کو دیکھے تو مارے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو دیکھے تو مارے۔ مارنے کی بات کہی گئی ہے۔ ہاتھ کی طاقت سے کیا ہوتا ہے، کیا مراد ہے؟ پیٹنا پڑے تو پیٹا جائے۔ تو آپ سخت قدمی سے پیش آئیے نا، آپ کے بچے سکھ جائیں گے۔ ایک دن آپ کا بیٹا ان کے استعمال سے آپ موبائل کے استعمال سے دور کریں گے، لاکھوں کی زندگی آپ کے بچے کی تباہ ہونے سے بچ جائے گی۔ میرا ایک سامنے والا دلی میں میں تو ٹیبلٹ پہلی بار دیکھا تھا، اس وقت ہم لوگوں کو کہاں کتابوں سے مخصوص تھے۔ اس کے بعد جیسے وہاں سے فارغ ہوئے تو بہت مشکل سے ہم لوگوں نے موبائل خریدا، تو ٹیبلٹ کیا ہے، دوائی کیا ہے، وہ موبائل کیا ہے۔ اب ہمارے علماء میں الحمدللہ بہتری آ گئی ہے، اب لوگ موبائل چھوٹا موٹا آئی فون وغیرہ لے لیتے ہیں۔ اس زمانے میں غربت کی حالت تھی، اکثر رشتہ لوگوں میں منع سے دوائی ہونے کے بعد میں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، نہیں معلوم۔ میں نے کیا کیا؟ بولا میں نے توڑ دیا۔ میں نے کیوں؟ بولا تو لاک ڈاؤن میں بدتمیز مجھے بولا کہ ابا مجھے آن لائن پڑھنا ہے، 6 میں پڑھتا ہے میرا بیٹا، میں نے خرید کے دے دیا اس کو۔ حضرت 3 دن اس نے پڑھائی کی اس سے یوٹیوب سے، اور اس کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں گیم کھیل رہا ہے، اس سے لوڈو کھیل رہا ہے، اسی سے وہ فیس بک چلا رہا ہے۔ اب جو بیٹا صرف یوٹیوب سے آن لائن 8 سے 9 نائٹ میں پڑھنے کے لیے ہم سے ٹیبلٹ خریدوایا تھا، اب وہ 6 ہی بجے سے موبائل چلا رہا ہے اور رات کے 12 بجے تک چلا رہا ہے۔ تو میں 1-2 ہفتے تک لگاتار دیکھا، اب دھیرے دھیرے حضرت ایسا بھی آیا کہ اب وہ یوٹیوب دیکھنا ہی بند کر دیا، پڑھائی کرنا۔ اب اسے وہ فالتو کام کرتا تھا، اور میں جب پوچھتا تو یہ بولتا کہ ابا کیا کریں گے آن لائن پڑھ کے، وہ ساری چیزیں سر بعد میں اپلوڈ کر دیتے ہیں، بعد میں فرصت کے ٹائم میں کسی دن پڑھ لیں گے۔ تو میں سمجھ گیا کہ اب اس کی پڑھائی بہت تیزی سے نیچے گر رہی، اس کا اثر خراب ہو رہا ہے۔ اس نے کیا کیا حضرت، میں غصے میں آیا، ایک اینٹ نیچے رکھا، پھر اس کے اوپر میں ٹیبلٹ لیا، اوپر سے دوسری اینٹ سے میں ٹھکوچ کر 50,000 کی وہ قیمتی چیز کو میں نے تباہ کر دیا۔ میں نے کہا کیوں بھائی، کسی کو دے دیتے، کائے توڑے تھے، کائے پھوڑے تھے، درد نہیں لگا، 50,000 پانی میں چلے گئے۔ اس نے کہا حضرت مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ میرے 50,000 ختم ہو گئے، یہ تو 50,000 تھے، اگر میں ختم نہیں کرتا، اسے نہیں توڑتا، اسے نہیں پھوڑتا تو میرے بچے کی 50 کروڑ کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی۔ یہاں پہ اگر ہم بھی یہ چیز سوچ رہے ہیں، تھوڑی سی لذت کے لیے ہم کیا کرتے، اپنے بچوں کی خواہشات کی تکلیف دیجیے، ہاں جانے دو، پڑھنے دو، یہ کرنے دو، لینے دو موبائل، نہیں، اس سے اس کی عادت خراب ہوگی۔ اور ایک دن اس آزادی کا اتنا غلط فائدہ آپ کا بیٹا اٹھائے گا، آپ کی بیٹی اٹھائے گی کہ آپ کے سامنے اگر بیٹا ہوگا تو وہ نشہ کرے گا،
गया पिएगा, ताड़ी और नाम पिएगा, हीरोइन पिएगा, और बेटी होगी तो वो अपने फ्रेंड से बात करेगी। तो करी नहीं बात है, लगभग घर के तमाम लोगों को मालूम हो जाती है सारी, लेकिन लोग नहीं बोलते। कब बोलते हैं? जब भाग जाते हैं। और इमाम साहब कहते हैं केस क्या बनता है? थाना पे थाना दरबारी को जाकर क्या लिखा था कि मेरी बेटी को किसी ने पहला फुसला कर किडनैप कर लिया, तो भगा लिया, कैसे करते हैं, जबकि सारी गलती उसमें हमारी बेटी होती नहीं होती। इमाम साहब जो क्या बोलते हैं, देखिए ना हमारी बेटी को पता नहीं क्या खिला दिया था, दिमाग को उसका फर्क किया था, ताबीज दीजिए और कहीं से मंगवाइए उसको। अरे भैया बेटी को भूत धरेगा तब ना ताबीज काम आएगी, उसको तो आदमी धरा हुआ है। जाते जाते थक जाते हैं यार, ये सब करने की जरूरत क्यों पेश आई? आज हमारी बच्ची छोटी है, आप थोड़ी सी आप सख्ती कीजिए ना, मोहब्बत खूब कीजिए बच्ची से, खूब पेटों से प्यार कीजिए, मगर उसके लिए टाइम है, उसके लिए वक्त है। कब प्यार करना है, कब सख्ती करनी है, जब देखे कि बच्चे आपके सुधर रहे हैं, प्यार कीजिए और सुधरेंगे। बिगड़ रहे हैं, थोड़ी सख्ती कीजिए, सख्ती कीजिए, डरेंगे, आपका खौफ भी होगा, आपसे मोहब्बत। बच्चों को जब तक आपसे मोहब्बत नहीं होगी तब भी नहीं सुधर सकते हैं। सिर्फ खौफ जरूरी नहीं है, आपसे मोहब्बत भी हो, आपसे लगाव भी हो, आपसे उल्फत भी हो और आपसे खौफ भी हो, उनको ये यकीन हो कि अब आप पकड़ेंगे तो बहुत मारेंगे। ये सारी चीजें आप बच्चों के दिमाग में बचपन में बैठा दिए होते तो आज हमको ये दिन नहीं देखना होता कि हमारा बच्चा हमारे सामने सिगरेट पी के आता है, गया पीता है, धतूरा पीता है, हीरोइन की दवाई खाता है, या हमारी बेटी अपने फ्रेंड से अपने दोस्तों से बातें करती है। सारी माएं जिम्मेदार हैं, सुन लीजिए आप लोग, मान लो आप लोगों को सब पता है कि आपकी बेटी कहां बात करती है, आज नहीं बोल रही हो ना, आप अपने शौहर को नहीं बता रही हो अपनी बेटी के बारे में, डर से कि हंगामा होगा, मारपीट करेंगे। अरे बता दो उसको, जो होगा तो गार्जियन तो समझ लेगा। और आज नहीं बोलोगी जितने बड़ा कांड होगा फिर बोलोगी तो क्या फायदा। अल्लाह के वास्ते मुसलमानों, इन चीजों पे अमल करो। इन चीजों पे स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन, टीचर, इस सब के नाम पे हमारी बच्चियों ने जो बदकिरदारी पिछले 2-4-5 सालों में ज्यादा की है, इसकी वजह से हमारे उलमा की जबान पे ताले लग गए, हमारी शर्म से आंखें झुक जाती है, चेहरे झुक जाते हैं, हम लोग कुछ नहीं बोल पाते। इसलिए ये तमाम अल्फाज से बचने का एक वाहिद रास्ता है कि आप, एक रास्ता सिर्फ यही है कि आप अपनी बच्ची को, अपने बच्चे को स्टार्टिंग में मोबाइल से दूर रखें, हद तक मकबूल मोबाइल से दूर रखें, लेके दे ही नहीं, किताब लगे दे, प्यार समझाए, और अगर वो भी तो अपने सामने चलवाने दें, चलो लो फटाफट ले लाने वाला। ये नहीं कि आप अपने रूम में ईयरफोन कान में लगा घुस गए अपने रूम में, बेटा गया अपने रूम में, माँ गई अपने रूम में, बहू गई अपने रूम में, सब अपने अपने रूम में चले गए, मोबाइल सबके हाथ में, सब मस्त है 1 बजे रात तक। बगल में माँ लेटी है, वो अपने मोबाइल देख रही है, उधर बहू लेटी है, वो अपना मोबाइल देख रही है, उधर बेटा लेटा है, वो अपना मोबाइल देख रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा है। और 1 बजे तक सब जगा हुआ, पता लगता है सुबह जब कोई बात डांट के बाप बोलता है, कह रहे क्या कर रहा था तू रात में, और बाप बोलता है कि मुझे आंख ही नहीं लग रही थी, 2 बजे रात में सोया हूं। तब बेटा बोलता है कि अब्बा हम भी तो 3 बजे सोए हैं, आंख लगने नहीं थी, बल्कि लगने नहीं दे रहा था मोबाइल के चक्कर में। इसलिए ये तमाम बातें मेरे ज़हन में आ गई, अल्लाह के एक मुक़द्दस वली की बारगाह में आप तक मैंने पहुंचाई। इस उम्मीद के साथ आप तमाम हज़रात इन चीज़ों पर अमल करेंगे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। हज़रात मोहतरम, आप हर साल उस मनाएं, ये सिर्फ हजरत की या हाफिज जी के जो औलाद है, उनके रिश्तेदार है, उनकी बात नहीं है, ये पूरे गांव की बात है। गांव में जब एक चढ़ा जलता है ना, एक और मिसाल सुनिए, गांव में कोई एक आलिम तैयार होता है तो उसकी बरकत गांव के दूसरे लोगों को मिलती है, सिर्फ उसके घर वाले उससे मुस्तफीद नहीं होते। जैसे एक पौधा, पेड़ आपने लगाया आम का, गुठली डाली, पौधा, सैपलिंग,
तनावत की तरफ फलदार तरफ आपने निकोनी की, निगहदाश्त की, पानी दिया, पटवन दिया, खाद दिया, किरामंदी की, सब कुछ किया। और जब फल देने लगा वो आपका दरख्त आम का, कोई आपके दरख्त का टिकोला किधर बोलते हैं टिकोला, वो अगर कोई तोड़ ले छोटा सा, तो आप उसके बच्चे को पकड़ के उनके गार्डन के पास ले जाएंगे और दो चार झापड़ लगाएंगे, बिगड़े मैंने लगाया है। और लोग आपकी बात मानेंगे भी और लोग आप ही की तारीफ करेंगे, हाँ आप सही कह रहे हैं, ठीक किया, हमारे क्यों ये तोड़ा था, क्योंकि आपका दावा होगा कि पेड़ हमने लगाया है, फल का हकदार मैं हूं, निकोनी मैंने की है, देखभाल मैंने किया है, फल मैं खाऊंगा, दरख्त मैंने लगाया है, मालिक मैं हूं, फल का हकदार मैं हूं। क्यों कोई मेरे पेड़ पर डेरा चलाएगा या ईंट चलाएगा और क्यों तोड़ेगा टिकोला? सारे लोग आपकी हमायत में बोलेंगे ठीक किया इस तोड़ने वाले की, आपने हाथ तोड़ दी, आपने इनका हाथ तोड़ दिया, आपने इनकी आंखें फोड़ दी, सब आपकी तारीफ करेंगे, उनकी गलती के मुताबिक आप उनको सजा देंगे। मगर वही दरख्त उसका दूसरा भी काम है, हर पेड़ का दूसरा काम भी होता है, साइड बेनिफिट। फल दिया, फल देने के साथ साथ पेड़ पौधे क्या देते हैं, हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं। हर पेड़ साइड बेनिफिट ऑक्सीजन देने की सूरत में, कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करने की सूरत में, जो पेड़ पौधों का जो साइड बेनिफिट है, इसका हकदार सिर्फ आप नहीं है, आपके पड़ोस में अगर आपका दुश्मन भी है वो भी इससे मुस्तफीद होगा, उसे भी इसका फायदा पहुंचेगा, वो भी फैसियत होगा, आप नहीं रोक सकते। यही मिसाल अपने गांव समाज के आलिम दीन की होती है। आलिम जिस गांव में पैदा होते हैं, आलिम के नजराने का फायदा उनके वालिद लेते हैं, उनकी तनख्वाह के कमाई, उनकी तनख्वाह के फायदे उनके घर वाले लेंगे और ये उनका ही हक होगा। मगर आलिम के वजूद से अल्लाह की तरफ से जो बरकतें आती है, जो रहमतें आती है, जो रहमतों की बारिशें होती है, उसका हकदार आलिम का सिर्फ बाप नहीं, आलिम का सिर्फ चचा नहीं, आलिम का सिर्फ पोता नहीं, आलिम का खानदान वाले नहीं, आलिम का सिर्फ रिश्तेदार नहीं, बल्कि उस आलिम का ताल्लुक जिस गांव में है पूरे गांव में बरकतें होगी, जिस महल्ले में है पूरे महल्ले में बरकतें होगी, जिस आबादी में है पूरी आबादी में बरकतें होगी। इसलिए सरकार वालों, जब तक हाफिजी का उर्स हो तब तक आप दिलचस्पी दिखाए और एक शानदार तरीके से एक आलिम, एक हाफिज, एक पीर का उर्स मनाकर आप दुनिया को पैगाम दे दें कि ये उर्स मनाने का तरीका है। उर्स मनाओ तो इस शरीयत की पाबंदी के साथ मनाओ, ताकि आपके उर्स को देखकर 2010 लोग कर जाए। ये सारी बातें मेरे जहन से आ गई। इंशाअल्लाह हाफिज जी आपके गाँव पे थे, आपके अगर रिश्तेदार भी नहीं थे, फिर भी आपको इस चीज को मानना होगा कि हाफिज जी के लेके होने की वजह से अल्लाह किसी न किसी के आजादी से उसका फायदा आप तक पहुंचा रहा है। साइड बेनिफिट, आलिम के वजूद का साइड बेनिफिट होता है, जहाँ आलिम होते हैं अल्लाह बरकतें हासिल करवाता है। इसलिए आप जब भी इस हो इंशाअल्लाह सोलवा उस समय आप इसके शानदार तरीके से तो आप लोग फैलाइए इसको। अब कब फैलाइएगा? 15 साल हो गए, ओरिजिनल है आपको, वो डुप्लीकेट लोग कहाँ से ले गए? उसको फैलाइए, सहकर्मा का उससे बड़ा फायदा ही हो। यहाँ पर चरिश्मा हम लोग पढ़ने आता है तो मालूम होता है कि हम लोग तो तेल के लाइसेंस से जा रहे हैं। यहाँ चरिश्मा खाइए, पोखरा किए तो पकी भी तो बात होते हैं। हाँ, इनको और फैलाइए, थोड़ी और सपोर्ट कीजिए आप लोग भी। साबुन पैसे के लिए कम से कम बात से, विचार से, शिद्दत से, हर तरह से है तो अच्छा होगा। हाँ शुक्र, माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसमें मजीद तरक्की हो और हर साल इसमें थोड़ा थोड़ी तब्दीली आते रहे। हर साल के तरह दूसरा साल, आने वाला साल इससे बेहतर हो जाए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मैं भी अगर से जमाना कर रहा हूँ तो तकलीफ करेगी। आज मैं खुद तकरीबन 400 किलोमीटर दूर खुद से गाड़ी कह रहा है, खुद अभी मुझे जाना भी अल्लाह का था। जिन लोगों को मालूम है 4-5 दिन से बाहर अपनी गाड़ी लेके जाना भी झमेला है, गाड़ी छोड़ के भागने करते बसते ट्रेन से घर से गाड़ी लेके जाना होगा, इसलिए आप मौजूद जगहों पे गाड़ी लेके जाना होगा। सुबह हमारा बोले मुझसे
سننے میں آپ سامنے کے جو خطا ہوئی ہو اللہ سے توبہ فرمائیں. استغفر ربی ان کو لے کر السلام علیکم.